السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں عمرے کا طریقہ، احرام کی پابندی اور کچھ مسائل بیان کیے جائیں گے۔ آپ حضرات غور سے سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے جب آپ کا ارادہ عمرے کا ہوا ہے یا حج کا ارادہ ہوا ہے اور آپ حج کے سفر کے لیے نکل رہے ہیں یا عمرے کے سفر کے لیے آپ نکل رہے ہیں، پوری تیاری آپ کی ہو چکی ہے، تو آپ مبارکبادی کے لائق ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اپنی گھر کی زیارت کے لیے بلا رہا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تمنا کرتے کرتے دنیا سے چل بسے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس حسرت میں اور امید میں ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنی گھر کی زیارت کرائے گا، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی گھر کی زیارت کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل نہ ہونے کی وجہ سے پیسے جمع کرتے کرتے نہ جانے ان کی کتنی عمر گزر گئی ہے، لیکن آج تک ان کو وہ موقع نہیں آیا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو سہولت کے ساتھ یہ موقع عنایت فرمایا ہے، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ شکر بجا لائے کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلا رہا ہے اور آپ اس وقت مبارکبادی کے لائق ہیں۔ اور اسی طرح سے جب آپ اس حج کے سفر پر جا رہے ہیں یا عمرے کے سفر پر جا رہے ہیں، تو ہماری نیت یہ نہ ہو کہ لوگ ہمیں بھی حاجی کہیں گے، یا ہمارے خاندان میں، محلے میں یا ہمارے جانے پہچانے میں فلاں حج کو جا کر آ چکے ہیں اور عمرہ بھی کر چکے ہیں، اگر میں نہ جاؤں تو میری بے عزتی ہوگی اور میرے لیے ذلت کا سبب ہوگا، اس وجہ سے ہم بھی جا کر آ جائیں گے۔ اس نیت سے نہیں جانا ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے حج کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، حاجی بن کر دکھانے کے لیے نہیں، چار لوگوں میں اپنے آپ کو بھی عمرہ کی زیارت سے میں بھی مشرف ہو چکا ہوں یہ کہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ تو محترم سامعین، جب آپ کا ارادہ ہو چکا اور تیاری پوری ہو چکی ہے، تو اب آپ کو عمرے کے لیے جانا ہے۔ اب آپ کو عمرے کے لیے جانا ہے، تو طریقہ آپ حضرات سن لیں۔ اگر آپ کی فلائٹ اپنے ملک سے سیدھا اگر جدہ پہنچ رہی ہے، اگر سیدھا جدہ پہنچ رہی ہے، تو اب آپ کے لیے اپنے ملک میں زر کام کر لینا ہے، یعنی احرام کی تیاری آپ کو کر لینا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو فلائٹ آپ کے ملک سے سیدھا جدہ پہنچے گی تو درمیان میں ہمارے لیے ایک میقات آئے گا اور ہمیں معلوم نہیں ہوگا۔ اگر اس میقات میں بغیر کہ عمرے کی نیت کے، بغیر احرام کے اگر ہم وہاں سے پار ہو جائے تو ہمارے اوپر دم لازم ہوگا۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے ملک سے جا رہے ہیں، یعنی ہندوستان سے اگر ہم لوگ جا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم احرام باندھ کر جائیں۔ اگر آپ کی فلائٹ ڈائریکٹ یعنی اپنے ملک سے لے کر جدہ تک اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہے، تو آپ کو جس جگہ آپ فلائٹ میں چڑھ رہے ہیں یا جس جگہ آپ کو جو ٹکٹ بنی ہوئی ہے وہاں سے آپ احرام باندھ لیں گے۔ گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن گھر پر سے نہ باندھیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر آپ گھر سے باندھیں گے تو احرام کی پابندی آپ کے اوپر آ جائے گی، اور جب اگر آپ احرام کی پابندی پورے طریقے سے ادا نہیں کریں تو کبھی آپ پر دم بھی پڑ سکتا ہے اور کبھی آپ پر کچھ صدقہ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر ڈائریکٹ فلائٹ آپ کی ہے تو آپ ایئرپورٹ سے وہاں سے اپنا احرام باندھ لیں، اور فلائٹ میں بیٹھ جانے کے بعد آپ عمرے کی نیت کر لیں۔ آپ عمرے کی نیت کر لیں۔ تو عمرے کے لیے 5 کام آپ کو کرنا ہے۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 نیت کرنا، نمبر 3 طواف کرنا، نمبر 4 سعی کرنا، نمبر 5 حلق کرنا ہے۔ یہ 5 کام آپ کو کرنا ہے۔ نمبر 1 نیت کریں گے، نمبر 2 احرام باندھیں گے، نمبر 3 طواف کریں گے، نمبر 4 سعی کریں گے، نمبر 5 حلق کریں گے۔ یہ کام آپ کو عمرے میں کرنا ہے۔ اس کی تفصیل آپ سن لیں۔ آپ کو سب سے پہلے احرام باندھ لینا ہے۔ یہ احرام
دو سفید چادر کا نام ہے۔ احرام کسے کہیں گے؟ دو سفید چادر جو بغیر سلے ہوئے ہو، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کی عمر ہو چکی ہے اور اس کو صحیح طریقے سے باندھنا بھی نہیں آتا ہے اور سطر کے کھلنے کا اندیشہ بھی ہے، تو ایسے آدمی کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ لنگی کی شکل میں جو ہے کپڑا بن لے۔ جو سلا ہوا ہو تو کوئی حرج نہیں، سلا ہوا کپڑا آپ پہن سکتے ہیں، لیکن بدن کی حیت پر وہ کپڑا سلا ہوا نہ ہو جیسے ہم لوگ پہنتے ہیں، یعنی بدن کے فٹنگ پر اگر کپڑا سلا ہوا ہو تو ایسا کپڑا پہننا منع ہے۔ لنگی ہے تو بدن کے حیت پر وہ کپڑا سلا ہوا نہیں رہتا ہے، ایک بڑا سا کپڑا ہوتا ہے گول جیسا، تو اس طریقے سے وہ کپڑا اگر چاہے تو آپ پہن لے سکتے ہیں، اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اس وقت ہے جب آپ کے لیے نیچے کی جو چادر ہے اس کو سنبھالنا مشکل ہو، سطر کے کھلنے کا اندیشہ ہو یا عمر زیادہ ہو، اس پر احتیاط نہیں ہو سکتا ہے، تو اب ایسی حالت میں یہی ہے کہ لنگی چاہے تو آپ سلا ہوا پہن لے سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین، احرام دو سفید چادر ہے، احرام دو سفید چادر کا نام ہے۔ ایک چادر نیچے باندھ لیں گے اور دوسری چادر آپ جو ہے اپنے بدن کو چھپا لیں گے، یعنی اوپر کے حصے میں کھاندے وغیرہ میں ڈال کر جو ہے اسے چھپا لیں گے۔ اور احرام جب آپ پہن لیں گے تو احرام بننے کے بعد جیسے آپ ایئرپورٹ پر پہنچے، آپ ایئرپورٹ پر پہنچے تو اپنے جو پرانے کپڑے ہیں ان کپڑوں کو نکال دیں اور جو یہ احرام کا کپڑا ہے اس کپڑے کو آپ پہن لیں، اس کپڑے کو آپ پہن لیں۔ آپ پہن لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے۔ 2 رکعت نفل نماز ٹوپی کے ساتھ پڑھیں گے۔ ٹوپی کے ساتھ پڑھ لینے کے بعد آپ جو ہے نماز سے فارغ ہو گئے تو ٹوپی کو اتار دیں، ٹوپی کو اتار دیں، اور ٹوپی کو اتارنے کے بعد آپ جو ہے عمرے کی نیت کر لیں۔ کیا نیت کرے؟ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے آسان فرما اور قبول فرما۔ اگر عورت ہے تو اس طریقے سے نیت کرے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتی ہوں، اسے آسان فرما اور قبول فرما۔ تو محترم سامعین، جیسے ہی آپ نے نیت کر لی تو آپ پر احرام کی پابندی شروع ہو جائے گی۔ نیت کرنے کے بعد زور سے تلبیہ پڑھے، زور سے 3 مرتبہ کم سے کم تلبیہ پڑھے۔ کیا پڑھے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مرد حضرات زور سے 3 مرتبہ پڑھے، عورتیں ذرا آہستہ آواز سے اس کو پڑھ لیں۔ تو آپ نے 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھ لی اور پھر اس کے بعد آپ نے نیت بھی کر لی اور آپ نے جو تلبیہ بھی پڑھ لیا۔ تو تلبیہ پڑھ لینے کے بعد اب آپ پر احرام کی پابندی آ جائے گی، اب آپ پر احرام کی پابندی آ جائے گی۔ پابندی کیا ہے؟ تو احرام باندھ لینے کے بعد، نیت کر لینے کے بعد احرام کی پابندی یہ ہے کہ آپ خوشبو کو لگا نہیں سکتے، اب خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، صابن استعمال نہیں کر سکتے، اپنے بدن سے ناخن کاٹ نہیں سکتے اور بال نہیں کاٹ سکتے، کسی جانور کو اب آپ مار نہیں سکتے، خوشبودار چیزیں بغیر پکی ہو تو آپ نہیں کھا سکتے۔ اگر خوشبودار چیز پکی ہوئی ہے اور اس میں زیادہ خوشبو نہیں ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو استعمال کر لے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے احرام کی حالت میں چپل ایسا نہیں پہنیں گے جو پورا کیپ والا ہو، یعنی پاؤں کو چھپاتا ہو، جیسے شو ہے، بوٹ وغیرہ ہے، تو یہ آپ نہیں پہن سکتے۔ جو پٹی والا چپل ہے یہ چپل آپ پہن سکتے ہیں، یہ جو پٹی والا ہے جس کا پاؤں کا اوپر کا حصہ چھپا ہوا نہ ہو، جیسے پٹی 2 پٹی ہے، یہ چپل ہے، یہ چپل آپ جو ہے پہن سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے احرام کی حالت میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ احرام کی حالت میں اگر بیوی ساتھ ہے تو اس کے ساتھ اس کو شہوت سے نہیں چھوئیں گے اور جو خواہشات کی باتیں اس سے نہیں کریں گے۔ تو محترم سامعین، یہ احرام کی پابندی ہے۔ تو احرام باندھ لینے کے بعد اب آپ کو جو ہے اس کی پابندی کا جو ہے خیال کرنا چاہیے۔ عورت کا احرام کیا ہے؟ یہ تو مرد کا احرام ہو گیا، پابندی دونوں کے لیے ہے، پابندی دونوں کے لیے، مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ عورت بھی خوشبو استعمال نہیں کرے گی، پاؤڈر استعمال نہیں کریں گے، کریم وغیرہ استعمال نہیں کریں گی،
کریم وغیرہ استعمال نہیں کریں گے۔ البتہ مرد کا احرام الگ ہے، عورت کا احرام الگ ہے۔ عورت کا احرام الگ ہے۔ مرد کا احرام 2 چادریں، عورت کا احرام کیا ہے؟ صرف جو ہے اپنا چہرہ جو ہے کھلا رکھنا ہے، باقی جو کپڑے وہ پہن سکتے پہن لے، سلا ہوا کپڑا پہن لے۔ اور ان کے کپڑے پہننے میں کوئی کپڑا جو ہے قید نہیں ہے، یعنی فلاں کلر کا کپڑا ہی پہننا ہے، سفید کپڑا ہی پہننا ہے، فلاں کلر پہننا ہے۔ عورت کے لیے کوئی خاص کپڑا متعین نہیں ہے، آپ جو چاہے کپڑا پہن لے سکتے ہیں۔ بس اتنی بات کا جو ہے خیال رکھے کہ اپنے چہرے پر کپڑا نہ ڈالے، کپڑا نہ ڈالے۔ اب دیکھیں شریعت نے ایک جگہ پر یہ بھی کہا کہ اپنا پردہ بھی کرنا ہے، عورت کو پردہ بھی کرنا ہے۔ اب جب یہ عمرے کے سفر پر ہے، یہ احرام بھی ان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ اب احرام کی صورت میں چہرے پر کپڑا بھی نہیں ڈالنا، اب کیا کریں گے؟ پردہ بھی کرنا ہے اور چہرے پر کپڑا بھی ڈالنا ہے، اب کیا کریں گے؟ تو ایسی صورت میں علماء نے فرمایا اب عورت کو چاہیے یہ کیپ نما ٹوپی جو ہے پہن لے، یہ کیپ جو ہے کیپ جیسا ایک ٹوپی جو ہے پہن لے، پہن لینے کے بعد اس کے اوپر سے جو ہے کپڑا ڈالیں، اس کے اوپر سے کپڑا ڈالیں۔ تو اس صورت میں وہ کپڑا آپ کے چہرے پر نہیں آئے گا، اور اس کیپ میں جو سامنے جو ایک سامنے تھوڑا سا کچھ ابھرا ہوا حصہ رہتا ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کا وہ کپڑا آپ کے چہرے کو نہیں لگے گا اور اپنے چہرے کو نہیں چھپائے گا۔ ہاں اگر ہوے کی وجہ سے ادھر ادھر کپڑا جو ہے آپ کے جسم کو لگ جائے، آپ کے چہرے پر لگ جائے، کوئی بات نہیں، بس اتنا جو ہے آپ کا احرام ہے کہ ایک کیپ نما ایک ٹوپی پہن لے اور اس کے اوپر سے آپ جو ہے اس کپڑے کو ڈال لے، تو یہ عورت کا احرام ہو گیا، اور کوئی اس کے لیے قید نہیں، یعنی جو چاہے وہ کپڑا پہن سکتے، برقع پہن سکتے، اور جو چاہے کلر کا ہو اسے بھی آپ پہن سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے، لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ احرام کپڑے کا نام ہے، یہ احرام کپڑے کا نام ہے، تو اصل میں یہ احرام کپڑے کا نام نہیں ہے، یہ احرام پابندی کا نام ہے، یہ احرام پابندی کا نام ہے۔ اگر کپڑا خدا نخواستہ کچھ ہو جائے، یعنی گندا ہو جائے، خراب ہو جائے، سفر میں کہیں کسی جگہ جو گندگی لگ جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ڈرا دیتے ہیں کہ اگر آپ کپڑا نکالیں گے تو آپ کا احرام ٹوٹ جائے گا، آپ کا احرام ختم ہو جائے گا۔ نہیں محترم سامعین، اگر ایسی صورت میں آپ کا احرام گندا ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، تو آپ اپنے احرام کو بدلا لے سکتے ہیں، اپنے احرام کو بدلا لے سکتے ہیں، چاہے نیچے کی چادر ہو یا اوپر کا چادر یا دونوں بھی ہو، اسے نکال کر دوسرا جو ہے یہ احرام کا کپڑا وہ بھی آپ پہن لے سکتے ہیں۔ تو اصل میں یہ احرام پابندی کا نام ہے، اصل میں احرام کس کا نام ہے؟ پابندی کا نام ہے، یہ احرام کپڑے کا نام نہیں ہے۔ تو چلتے چلتے جو یہ بات مشہور ہو گئی، اس وجہ سے یہ بات چل پڑی کہ احرام کپڑے کا نام ہے، ورنہ اصل میں احرام پابندی کا نام ہے۔ اتنی باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ احرام کی پابندی ہے۔ اب جو ہے یہ احرام کی پابندی آپ کے اوپر شروع ہو جائے گی۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ فلائٹ میں آپ بیٹھ گئے ہیں، فلائٹ میں آپ بیٹھ گئے ہیں، اب آپ جو ہے نیت بھی کر لیے، تلبیہ بھی پڑھ لیے، اب جو ہے اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، تلبیہ پڑھتے رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جو ہے آپ پڑھتے رہے، ذکر جو ہے آپ درمیان راستے میں کرتے جائیں۔ اور جیسے ہی آپ کی فلائٹ جدہ پہنچ گئی اور وہاں سے آپ کو جو ہے اپنے روم پر آپ چلے بھی گئے، تو روم جانے کے بعد سب سے پہلے آپ کو کرنا کام یہ ہے کہ اپنا جو کچھ سامان ہے اس پورے سامان کو آپ اچھے طریقے سے اپنے روم میں رکھ لیں، اپنے کمرے میں رکھ دیں۔ اگر تھکن زیادہ ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سو جائیں، اگر تھکان زیادہ ہے تو تھوڑی دیر آپ سو جائیں، لیکن سونے کے وقت میں خیال رکھیں اپنے چہرے پر کپڑا نہ ڈالیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چہرے پر کپڑا نہ ڈالے، چہرے پر کپڑا ڈالے بغیر آپ سو جائیں، کپڑا ڈالے بغیر آپ سو جائیں۔ ذری دیر سو جانے کے بعد جب آپ کی نیند پوری ہو گئی، اب آپ اٹھے، اب اٹھنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ وضو کریں گے، لیکن یہاں بھی آپ خیال رکھیں گے وضو جب آپ کریں گے تو اعضاء کو رگڑ کر آپ نہیں دھوئیں گے،
جیسے معمول سے وضو میں ہم لوگ جو ہے رگڑ رگڑ کر دھوتے ہیں، تو اس طرح سے چہرے کو، ہاتھ کو، اپنے بدن کا جو سا بھی حصہ ہے، جو اعضائے وضو ہے جن کو وضو میں دھویا جاتا ہے، ان کو دبا کر رگڑ رگڑ کر نہ دھوئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر آپ زور سے اس کے اوپر جو رگڑیں گے یا پریس کریں گے تو آپ کے ہاتھ کی زور کی وجہ سے آپ کے جسم کے بال نکل سکتے ہیں۔ جب آپ کے بدن کے بال نکل جائے تو آپ پر جو دم واجب ہو جائے گا، بعض صورت میں دم واجب ہوگا اور بعض صورت میں جو کچھ نہ کچھ آپ کو دینا پڑے گا۔ تو اس لیے خیال رکھے، آہستہ سے ہلکے سے جو ہے آپ وضو کر لیں، اور اسی حالت میں آپ جو ہے صابن کا بھی استعمال نہیں کریں گے۔ ہاں، جو خوشبودار صابن ہے، خوشبودار صابن بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں، اور ٹوتھ پیسٹ ہے اسے بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ہلکے سے آپ وضو کر لیے، وضو کر لینے کے بعد اب حرم کی طرف آپ آگے بڑھیں۔ درمیان راستے میں تلبیہ پڑھتے ہوئے آئے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے آئے، حرم کے پاس آ جائے۔ حرم جو ہے اس مسجد کو کہتے ہیں، حرم مسجد کو کہتے ہیں جو کعبۃ اللہ ہے، جہاں کعبہ ہے، جو اللہ کا گھر ہے، جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اسے وہ لوگ وہاں کے حرم کہتے ہیں، حرم کہتے ہیں۔ اور جب آپ حرم آئے، مسجد کے پاس آئے، کعبۃ اللہ کے پاس آ جائے، اگر یہ آپ کا پہلا سفر ہے، یعنی پہلی مرتبہ آپ جو اس مسجد میں داخل ہو رہے، پہلی مرتبہ آپ کا زندگی کا پہلی مرتبہ آپ کا یہ حج ہو رہا ہے، پہلی مرتبہ آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، تو جہاں تک ہو سکے اپنے نگاہ کی حفاظت کرے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ کیا نگاہ کی حفاظت کرے؟ کہ میری نگاہ بیت اللہ پر نہ پڑے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی پہلی نگاہ بیت اللہ پر پڑے اور اس موقع پر جو دعا کرے گا وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے آپ اپنی نگاہ کی حفاظت کرتے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر دیکھتے رہے، آپ کو کعبہ نظر آ گیا، آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ تو اس وجہ سے کعبۃ اللہ کس دروازے کے پاس سے آئے گا، آپ اس سے پہلے جو ہے ذرا معلوم کر لے، آپ اپنی نگاہ کو چھپاتے ہوئے جائے۔ جب مسجد کے اندر داخل ہو جائیں گے تو نشانی کے لیے آپ کو کہتا ہوں، جہاں کعبہ ہے وہ کعبہ ذرا انڈر گراؤنڈ میں ہے، یعنی تھوڑا نیچے آپ کو جانا ہے، وہ تھوڑا آپ کو نیچے اترنا ہے، یعنی سیڑھی کے ذریعے سے آپ کو نیچے اترنا ہے۔ تو آپ سیدھا مسجد میں ایسے ہی قدم ڈالتے ڈالتے جائیں گے، جہاں سیڑھی آ جائیں گے آپ سمجھ جائے اب ہم کعبے کے بالکل قریب آ گئے۔ تو سیڑھیوں سے نیچے اتر جائے، سیڑھیوں سے جیسے آپ نیچے اتریں گے، اب آپ جو اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھیں تو سامنے آپ کو کعبہ نظر آئے گا، سامنے آپ کو کعبہ نظر آئے گا۔ یہی کعبہ ہے جو بلاک شکل میں، یعنی کالے شکل میں جو ہے، یہی کعبہ ہے۔ آپ کو یہ نظر آ گیا، جیسے آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ اپنا تلبیہ بند کر دیں۔ جیسے ہی آپ کی نظر کعبے پر پڑ گئی، اب تلبیہ بند کر دے۔ کعبے پر آپ کی نظر پڑی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ وہیں رک جائے، رک کر جو ہے اللہ سے دعا کرے۔ یہ بھی آپ کی قبولیت کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، یہاں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ سے خوب رو رو کر مانگے، خوب رو رو کر مانگے، اور جو اللہ کا شکر ادا کرے، اے اللہ تو نے مجھے اپنی زندگی میں تیرے گھر کو دیکھنے کی توفیق دے دیا۔ تو اس موقع پر آپ لمبی دعا کرے۔ ان دعا میں ایک دعا یہ بھی کر لے، اے اللہ اس موقع پر، اس سفر میں جتنے دعا کروں گا یا جتنے دعا میں کروں گی، اے اللہ سب دعاؤں کو قبول فرما لے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ موقع قبولیت کا موقع ہے۔ اگر آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی تو اس سفر میں آپ جتنے بھی دعائیں کریں گے وہ پوری کی پوری دعائیں آپ کی قبول ہو جائیں گی۔ تو یہ دعا آپ مانگے، اے اللہ اس سفر میں جو بھی دعا مانگوں گی یا جو بھی میں دعا مانگوں گا، اے اللہ اسے قبول فرما لے، اسے قبول فرما لے۔ تو ہمارا ایک کام ہو گیا۔ ایک تو کیا، ہم نے جو نیت پڑھ لی، ہم نے احرام باندھ لیا، احرام باندھ لینے کے بعد ہم نے نیت بھی کر لی۔ جو طواف کے دو کام ہیں، طواف کے 5 کام ہوئے نا، تو 5 کام میں سے 2 کام ہو گئے۔ ایک نیت ہمارا پورا ہو گیا اور دوسرا احرام یہ بھی ہمارا پورا ہو گیا۔ اب جیسے آپ بیت اللہ کو آ گئے ہیں، کعبے کے پاس آپ کھڑے ہوئے ہیں، کعبے کے اطراف میں جو صحن ہے، اس صحن کا نام ہے مطاف۔ اس صحن کو کیا کہیں گے؟ مطاف کہیں گے۔ تو اس جو کعبہ آپ کو اب اس وقت نظر آ رہا ہے، اس کعبے کے 4 کونے ہیں،
ادھر ایک کونا، ادھر ایک کونا، ادھر ایک کونا، ادھر ایک کونا، یہ 4 کونے. تو ان 4 کونوں میں سے ایک کونے میں حجر اسود ہے. یہ کونے پر حجر اسود ہے. یہ حجر اسود کیا ہے؟ یہ جنتی پتھر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جنتی پتھر ہے. جب یہ جنت سے آیا تو اس وقت یہ پتھر بالکل سفید تھا، دودھ کے جیسا سفید تھا. لوگوں کے گناہ چوستے 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 جو ہے یہ پتھر اب بالکل سیاہ ہو چکا ہے، یعنی کالا ہو چکا ہے. تو اس لیے اس کا نام حجر اسود پڑ گیا، یعنی کالا پتھر پڑ گیا. آپ جو ہے مطاف میں داخل ہو گئے. مطاف میں داخل ہونے کے بعد اب حجر اسود کے پاس آئے. حجر اسود کے پاس آئے. اگر بھیڑ زیادہ ہے تو وہاں قریب جانے کی کوشش نہ کریں. اگر بھیڑ کم ہے تو آپ قریب جا سکتے ہیں، لیکن قریب آپ نہ جائیں. کیوں؟ اسے چھونا بھی نہیں. کیوں نہیں چھونا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ آپ عمرے کی نیت سے آئے ہیں. اب احرام کی پابندی آپ کے اوپر ہے. جب آپ حجر اسود کو چھوئیں گے تو وہاں کے لوگ، وہاں کی حکومت حجر اسود پر عطر لگائی رہتی ہے، خوشبو لگائے رہتے ہیں. اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو خوشبو آپ کے ہاتھ کو لگ جائے گا. تو اس لیے عمرے کا جو طواف آپ کر رہے ہیں تو ایسی حالت میں وہاں قریب نہ جائے. ہاں اگر نفلی طواف آپ کر رہے ہیں تو ایسی حالت میں تو آپ قریب جا سکتے ہیں، اسے چھو سکتے ہیں. لیکن جو آپ کا یہ جو طواف ہو رہا ہے، عمرے کا طواف ہو رہا ہے، تو اس لہٰذا آپ قریب نہ جائیں اور قریب جا کر اسے چھونے کی کوشش نہ کریں. اسے چھونے کی کوشش نہ کرے. حجر اسود کے پاس آپ آ گئے. اگر بھیڑ زیادہ ہے، آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے، تو نشانی کے لیے اسی مسجد میں مطاف میں ایک حصہ آپ کو نظر آئے گا. ایک جو ہے ایک کونے پر آپ دیکھیں گے ایک لائٹ جو ہے گرین شکل میں آپ کو نظر آئے گی. ایک لائٹ گرین شکل میں نظر آئے گی. اب جیسے وہ گرین شکل کی لائٹ آپ کو دکھے تو آپ سمجھ جاؤ کہ اسی کے سیدھ میں حجر اسود ہے، اسی کے سیدھ میں حجر اسود ہے. تو اس لائٹ کو دیکھ کر، گرین لائٹ کو دیکھ کر آپ وہاں بالکل جو ہے اس کے قریب آ جائے. تو جب آپ اس کے قریب آ جائیں گے تو آپ وہ دیکھیں گے تو سامنے آپ کو حجر اسود نظر آئے گا اور آپ کے پیٹھ کے پیچھے آپ کو یہ لائٹ نظر آئے گی. آپ کو پیٹھ کے پیچھے ہے نا یہ لائٹ نظر آئے گی. تو لہٰذا آپ بالکل حجر اسود کے سامنے آگے نشانی کے لیے وہ لائٹ گرین لائٹ ہے، اسے جو ہے آپ نوٹ کر لیں. حجر اسود کے سامنے آئے. اب حجر اسود کے سامنے آ کر اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ کو جیسے نماز میں اٹھاتے ہیں اس طریقے سے دونوں ہاتھ کو اٹھائے اور اٹھا کے آپ کا چہرہ حجر اسود کی طرف، آپ کا رخ حجر اسود کی طرف، دونوں ہاتھ آپ اٹھائے. اور اٹھانے کے بعد یہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر. کیا بولیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. یہ بول کر اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے چوم لے، یعنی بوسہ دے لے. بوسہ دے لے. اب بوسہ دینے کے بعد اب نیت کرے، اے اللہ میں طواف کرتا ہوں، اسے آسان فرما، قبول فرما. اے اللہ میں طواف کرتی ہوں، اے اللہ اسے قبول فرما، آسان فرما. یہ کہنے کے بعد اب جو ہے آپ آگے بڑھے، یعنی طواف شروع کریں. تو اس حالت میں مرد کے لیے یہ حکم یہ ہے، جو آپ احرام باندھے ہوئے ہیں سیدھا کھندا جو ہے آپ کھلا چھوڑے. سیدھا کھندا آپ جو ہے کھلا چھوڑے. یہ جو ہے سنت ہے مرد کے لیے. 2-3 چکر تک ہے نا اپنا سیدھا کھندا جو کھلا رکھے، پھر اس کے بعد جو سیدھے کھندے کے اوپر سے آپ کپڑے کو ڈال لیں. عورت کے لیے کوئی شکل نہیں ہے. تو آپ وہاں نیت کر لیے. نیت کر لینے کے بعد اب آپ کا طواف شروع ہو گیا. آپ کا شروع ہو گیا. اب طواف کی حالت میں آپ کی نگاہ نیچے ہو، زبان پر ذکر ہو. اب یہاں کوئی ذکر مخصوص نہیں ہے، کوئی دعا مخصوص نہیں ہے. آپ جو چاہے ذکر کر سکتے، جو چاہے پڑھ سکتے، قرآن پڑھ سکتے. جو وظائف آپ کے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی طرف سے وہ وظائف ہے، آپ وہ پورے وظائف آپ پڑھ سکتے ہیں. کوئی دعا وہاں پر ہے نا خاص نہیں. بس اتنی بات یہ ہے، رکن یمانی اور حجر اسود یہ جو نظر آتا ہے نا آپ کو، اسے بولتے رکن یمانی. یہ ایک کونا ہے. اب یہ حجر اسود ہے. اس کے درمیان میں ایک دعا حدیث سے ثابت ہے. وہ دعا یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یہ دعا جو ہے آپ پڑھ سکتے. یہ دعا آپ پڑھ لے، یہ حدیث سے ثابت ہے. ورنہ پورے چکر میں کوئی دعا خاص نہیں ہے. جو آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھتے جائیں.
لیکن ایک بات خیال رکھے، یہ جو آپ کا عمل ہو رہا ہے یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت آہستہ کی جاتی ہے، دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ آپ دیکھیں گے زور زور سے پڑھتے ہوں گے، تو ایسا ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم طواف کریں گے، اور طواف کی حالت میں ہماری نگاہ کعبے کے اوپر نہ ہو۔ جان بوجھ کر نگاہ اٹھا کر کعبے کو دیکھنا، یہ فرمایا کہ یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر بھول سے اگر اٹھ کر آپ کی نگاہ کعبے پر پڑ گئی کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کر اٹھا کر کعبے کو دیکھتے رہنا یہ مناسب نہیں ہے، طواف کی حالت میں مناسب نہیں۔ تو آپ کا یہ طواف حجر اسود سے شروع ہوا ذکر کرتے ہوئے، پھر آپ حجر اسود کے پاس آئیں گے تو آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا۔ اب آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا، تو اب جیسے ایک چکر پورا ہو گیا، پھر جو ہے حجر اسود کے سامنے کھڑے اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھائے جیسے آپ نے پہلے اٹھائے، بسم اللہ اللہ اکبر یہ بولے، اور اب جو بوسہ دے کر پھر آگے بڑھ جائے، بوسہ دے کر پھر آگے بڑھ جائے، پھر ایک طواف آپ کا ایک طواف ہو جائے گا، یعنی 2 چکر آپ کے ہو گئے۔ اسی طریقے سے تیسرا چکر، اسی طریقے سے چوتھا، اسی طریقے سے 5واں، اور اسی طریقے سے جو 6، اور اسی طریقے سے 7، اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہے۔ ہر چکر حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود پر ختم ہوگا۔ جیسے حجر اسود کے پاس آپ آ گئے تو اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، اور اپنے منہ سے ہے نا اسے چوم لیں گے، بوسہ دے لیں گے، پھر اپنا چکر شروع کریں گے۔ تو محترم سامعین، یہ جو آپ کا طواف ہو رہا ہے یہ طواف عبادت ہے، وضو کے ساتھ آپ کو کرنا ہے۔ اگر درمیان میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ کا طواف ٹوٹ جائے گا، تو لہٰذا فوراً جو ہے آپ جا کر وضو کر لے۔ وضو کر لینے کے بعد جس چکر میں آپ کا طواف، جس چکر میں جو ہے آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اس چکر کو پھر دوبارہ شروع سے کر لے۔ پھر شروع سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مثلا 3ویں چکر میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو وضو کرنے کے بعد آپ 3 سے شروع کریں، آپ جو ہے 3 سے شروع کر لیں، آپ کا وہ طواف مکمل ہو جائے گا۔ تو وضو کے ساتھ آپ کو کرنا ہے، بغیر وضو کے آپ کا طواف نہیں ہوگا۔ تو یہ 7 چکر ہو گئے۔ تو 7 چکر ہو جانے کے بعد اب آپ کا طواف ختم ہو گیا، آپ کا طواف ختم ہو گیا۔ اب طواف ختم ہو جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ جو کعبہ ہے، کعبے کے سامنے یہ جو جالی آپ کو نظر آ رہی ہے، اسے بولتے حجر اسود، اسے بولتے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کے پاس آ کر آپ کو 2 رکعت نفل نماز واجب الطواف پڑھنا ہے۔ آپ کے لیے وہاں نماز پڑھنے کے لیے کچھ تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ انتظام کیے ہوں گے، آپ وہاں چلے جائیں، جا کر 2 رکعت نفل نماز واجب الطواف پڑھے۔ واجب الطواف نماز پڑھ لینے کے بعد آپ خوب اللہ سے رو کر دعا مانگیں۔ یہ بھی آپ کی قبولیت کی گھڑی ہے، قبولیت کی جگہ ہے، آپ وہاں دعا مانگیں۔ دعا کر لینے کے بعد زمزم آپ کو وہاں دکھے گا۔ مسجد میں جتنے بھی کھیان آپ کو نظر آئیں گے یہ پورے کے پورے زمزم پانی ہے۔ آپ کو ٹھنڈا چاہیے تو ٹھنڈا مل جائے گا، نارمل چاہیے تو آپ کو نارمل بھی مل جائے گا۔ زمزم کو خوب پیے، خوب پیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان والا زمزم کو خوب پیے گا لیکن منافق اسے نہیں پیے گا۔ تو آپ جو زمزم کو لے لے، خوب پیے، دل بھر کر پیے، اور پی لینے کے بعد دعا کرے، پی لینے کے بعد دعا پڑھے۔ وہاں پر بھی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ دعا بھی آپ کر سکتے ہیں، یا اپنی زبان میں جس کی آپ کو ضرورت ہے وہ دعا کرے زمزم پینے کے بعد۔ یہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو آپ کا طواف بھی مکمل ہو گیا، اور مقام ابراہیم کے پاس آپ نے واجب الطواف 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ اور یہ واجب الطواف جو 2 رکعت نفل نماز ہے یہ پوری مسجد میں آپ جہاں چاہے پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کو جو ہے مقام ابراہیم کے پاس جگہ نہیں ملا کوئی بات نہیں، آپ جو ہے آگے بڑھ جائے، زمزم پی لیے، دعا کر لیے۔ اب اسی راستے سے مقام ابراہیم کے پاس سے آپ کو جو ایک راستہ نظر آئے گا جو صفا کی طرف آپ کو لے کر جائے گا، سعی کی طرف آپ کو لے کر جائے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہاں جا کر آپ کو سعی کرنا ہے۔ یہ سعی کیا اصل میں صفا مروہ کے چکر ہے، صفا مروہ کا چکر ہے۔ صفا مروہ ایک زمانے میں پہاڑ تھے، یہ جو ہے پہاڑ ہے، ایک پہاڑ ادھر ہے، ایک پہاڑ ادھر ہے۔ پہلے زمانے میں پہاڑ تھا، اب جو ہے وہاں کی حکومت نے اس پہاڑ کو جو ہے اسی حال میں جو اسے تبدیل کر دیا، ایئر کنڈیشن حال آپ کے لیے ہے نا وہ بنا دیا گیا ہے۔ تو اگر آپ اندر جائیں گے تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ پہاڑ ہے کچھ اور ہے۔
تو پہلے زمانے میں وہ پہاڑ تھا، لیکن اس وقت جو ہے اس پہاڑ کے درمیانی راستے کو ایک ایئر کنڈیشن ہال بنا دیا گیا ہے۔ تو آپ وہاں جائیں، کہاں سب سے پہلے صفا، جیسے آپ جائیں گے تو صفا آپ کو ہے نا نظر آئے گا۔ صفا ایک پہاڑ، یہ ایک پہاڑ ہے، یہ صفا کا پہاڑ ہے۔ نشانی کے لیے وہاں کی حکومت نے کچھ پہاڑ کا کچھ حصہ جو ہے باقی رکھے، صفا کی طرف بھی کچھ حصہ باقی ہے، مروہ کی طرف بھی کچھ حصہ باقی ہے۔ تو یہ صفا ہے، صفا کا پہاڑ ہے۔ آپ یہاں جا کر کیا کریں گے؟ سعی کریں گے۔ جیسے آپ صفا کے پاس جائے، اب آپ کو جو ہے وہاں سعی شروع کرنا ہے۔ سعی کسے بولیں گے؟ وہاں کے چکر لگانے کو سعی کہیں گے۔ اب وہاں آپ کھڑے رہیں گے تو کھڑے ہو کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کعبہ بھی نظر آئے گا۔ یہ بھی قبولیت کی جگہ ہے، یہاں بھی آپ دعا کریں۔ دعا کر لینے کے بعد نیت کرے، اے اللہ میں سعی کرتا ہوں، اسے قبول فرما، آسان فرما۔ اے اللہ میں سعی کرتی ہوں، اے اللہ اسے قبول فرما، آسان فرما۔ یہ بول کر جو ہے آپ سعی شروع کریں۔ صفا سے شروع ہوگا، مروہ پر ختم ہوگا۔ صفا سے آپ جو شروع کریں، مروہ پر آپ کا ایک چکر مکمل ہوگا۔ جی، پھر مروہ سے پھر سعی صفا کی طرف آئیں گے تو آپ کا ایک چکر ہو گیا، یعنی 2 چکر ہو گئے۔ پھر صفا سے مروہ 3، پھر مروہ سے صفا 4۔ تو اس طریقے سے جانے کا ایک، آنے کا ایک، جانے کا ایک، آنے کا ایک، ایسے جو آپ کو 7 چکر لگانا ہے۔ آپ کو 7 چکر لگانا ہے۔ درمیان میں آپ کو جو گرین لائٹ نظر آئے گی، گرین لائٹ جو ہے آپ کو نظر آئے گی، وہاں لوگ دوڑتے ہوں گے، وہاں لوگ دوڑتے ہوں گے، تو آپ کو بھی وہاں دوڑنا ہے۔ اور یہ دوڑنا صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے۔ ایسا نہیں کہ بالکل تیزی سے دوڑنا، بس ذرہ جو آپ چل رہے، جو آپ کا جو طریقہ چلنے کا ہے، اس سے کچھ ذرہ فاسٹ جو ہے آپ کو چلنا ہے، بس اس سے زیادہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرہ جو ہے فاسٹ چلے، یعنی ذرہ قدم کو اور آگے رکھے، آگے بڑھائے، آگے بڑھائے۔ تو یہ جو گرین لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پر آپ کو تھوڑا تیز چلنا ہے۔ صرف مرد حضرات چلیں گے، عورتیں نہیں چلیں گی۔ عورتوں کی طرف سے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے وہ کام پورا کر دیا۔ اب یہاں عورتوں کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف مرد یہ کام کریں گے۔ تو محترم سامعین، اب یہاں آپ کا سعی ہو گیا، صفا سے شروع ہوگا، مروہ پر ختم ہوں گے۔ خوب اچھی طریقے سے یاد رکھے، صفا سے مروہ تک ایک چکر، مروہ سے صفا ایک چکر، یہ ہے، یعنی گول پورا ملا کر آپ ایک نہ سمجھے، ورنہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو صفا سے شروع ہو کر مروہ پر ختم ہو جائے گا، ایک چکر آپ کا مکمل ہو گیا۔ مروہ سے پھر آپ صفا کی طرف آئیں گے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا، یعنی 2 چکر آپ کے ہو گئے۔ تو اس طریقے سے 7 چکر آپ کو کرنا ہے، اور 7واں چکر جو آپ کا ختم ہوگا وہ مروہ کی طرف ہوگا۔ اب جیسے آپ مروہ کے پاس کھڑیں گے، وہاں بھی آپ کو کعبہ نظر آئے گا۔ کعبے کی طرف رخ کر کے آپ خوب جو ہے اللہ سے دعا مانگے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ تو ہمارا ایک کام یہ بھی ہو گیا، یعنی 4تھا کام ہو گیا۔ 5واں کام ہم نے وہ کیا کرنا ہے؟ ہمارا سعی بھی ہو گیا۔ سعی ہو جانے کے بعد اب ہم کو حلق کرنا ہے۔ مرد حضرات اپنے بال نکالیں گے، جتنے مرتبہ آپ جو ہے عمرہ کریں گے اتنی مرتبہ آپ کو حلق کرنا ہے۔ اگر آپ کے سر پر بال نہیں ہے تو کم سے کم وسترے کو تو پھیر لینا چاہیے، تو حلق کر لینا ہے۔ اب اگر عورتیں ہیں تو عورتوں کو بھی کرنا ہے۔ عورتوں کا طریقہ یہ ہے، اپنے چوٹی کا جو حصہ آخری والا حصہ ہے اس حصے کو لے لے اور 1 انچ کے برابر جو بال کو قطر دے تو آپ کا وہ حلق ہو جائے گا۔ اگر بال زیادہ ہو تو یہ شکل ہے، نہیں اگر بال آپ کے کم ہے تو شریعت یہی کہتی ہے، علماء یہی فرماتے ہیں، تو اپنے بال کو 3 حصے کر لے، یعنی لیفٹ سائڈ، رائٹ سائڈ اور پھر اس کے بعد پیچھے والا سائڈ، 3 حصے آپ کر لے۔ ایک حصے پر نیچے کے حصے میں 1 انچ جو ہے بال آپ نکال دے، یعنی اسے قطر دے، تاکہ پورے بال کا سائز ایک ہی ہو۔ بعض مرتبہ زرے بال چھوٹے رہتے، زرے بال جو ہے لمبے رہتے، تو ایسی صورت میں علماء نے فرمایا بال کو 3 حصے کر کر 1 انچ کے برابر جو اپنے بالوں کو نکال دے۔ جی، آپ کا ہے نا یہ حلق ہو گیا۔ اب جیسے ہی آپ کا حلق ہو جائے گا، آپ پر احرام کی پابندی ختم ہو جائے گی۔
یعنی احرام کی پابندی کیا تھی؟ خوشبو نہیں لگاتے تھے، اب خوشبو لگا لے سکتے ہیں۔ خوشبو والا صابن استعمال نہیں کر سکتے تھے، اب خوشبو والا استعمال کر لے سکتے ہیں۔ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے تھے، اب سلے ہوئے کپڑے پہن لے سکتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے اوپر احرام کی پابندی تھی وہ پوری پابندی آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے گی۔ اب جو ہے آپ نہا دھو کر اب صاف ہو جائے اور سلے ہوئے کپڑے آپ چاہے تو پہن لے سکتے ہیں۔ یہاں تک آپ کا ایک عمرہ مکمل ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ خلاصے کے طور پر احرام کے لیے، عمرے کے لیے ہمیں کیا کرنا؟ احرام باندھیں گے، نیت کریں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، اور پھر اس کے بعد سعی کریں گے صفا مروہ کا، اور پھر اس کے بعد حلق کریں گے۔ یہ 5 کام اگر آپ نے کر لیا تو آپ کا ایک عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو پھر دوسرا عمرہ کرنا ہے، اگر آپ کو دوسرا عمرہ کرنا ہے تو دوسرے عمرے کے لیے آپ جو ہے مکے سے ذری دور جو ہے آپ کو مسجد عائشہ کر کے ایک مسجد ہے، مسجد عائشہ، وہاں آپ چلے جائے، وہاں یہ احرام باندھ کر پھر حرم میں آئے، جو عمل آپ نے پہلے کیا تھا وہی عمل پورے طریقے سے آپ کرے، یعنی طواف کرے اور سعی کرے، حلق کرے۔ یہ حلق کر لینے کے بعد آپ کا دوسرا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ جتنے چاہے عمرے کر لے سکتے ہیں، لیکن حج کے ایام اگر قریب ہے تو زیادہ عمرے نہ کرے، ورنہ جو ہے تھکن ہو جائے گی، طبیعت خراب ہو جائے گی، اور حج کے جو ارکان ہے ان ارکانوں میں کچھ خلل ہوگا۔ تو اس وجہ سے حج کے قریب ایام میں زیادہ عمرے نہ کرے۔ اگر حج کے ایام نہیں ہے، باقی ایام میں آپ جو ہے سفر پر عمرے کی سفر پر آپ گئے ہوئے تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، آپ جتنے چاہے عمرے کر لے سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین، یہ ہو گیا ہمارا ایک عمرہ مکمل۔ طواف کی حالت میں ایک بات رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ روزانہ اللہ کی طرف سے کعبے پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کعبے پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ طواف کرنے والوں کے اوپر 80 رحمتیں نازل ہوں گی، 80 رحمتیں، یعنی 120 حصے میں سے 80 حصے جو ہے طواف کرنے والوں کے لیے، اور باقی 20 وہاں جو نفل نماز وغیرہ پڑھتے ہیں ان کے لیے، اور باقی 20 فرمائے کہ وہ صرف اور صرف نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، طواف بھی نہیں کرتے، خالی بیٹھ کر جو ہے کعبے کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کعبوں کو دیکھنا بھی ان کے لیے محرومی کا سبب نہیں ہوگا، ان کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے 20 رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو یہ ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا۔ آپ حضرات، اللہ آپ کے عمرے کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی ایام آپ کے وہاں پر باقی ہوں گے ان سارے ایام کا خوب فائدہ اٹھائے۔ محترم سامعین، 1-2 مسئلے ہیں، اسے بھی آپ خوب سمجھ لیں۔ جو مسئلہ آپ کو شروع میں بتایا گیا، یعنی اگر آپ کی فلائٹ ڈائریکٹ جدہ کو پہنچ رہی ہے تو اب اس حالت میں آپ کو احرام کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اگر آپ کی فلائٹ جدہ نہیں پہنچ رہی ہے، وایا جا رہی ہے، یعنی اپنے ملک سے کسی اور ملک میں جا رہی ہے اور پھر وہاں سے دوسرے ملک کو جا رہی ہے، اسے جدہ کو پہنچ رہی ہے، یعنی درمیان میں ایک جگہ کسی جگہ اس کا اسٹاپ ہے، تو جہاں اسٹاپ ہوتا ہے اگر وہاں کچھ موقع آپ کو دیا جاتا ہے، کچھ ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے، تو آپ وہاں سے باندھ لیں، آپ وہاں سے باندھ لیں۔ اگر نہیں، آپ کو مشکل ہے وہاں پہنچنے میں، باندھنے میں، اور احرام کے اس میں کپڑے بدلانے میں اگر آپ کو مشکل ہے تو آپ یہیں سے احرام باندھ لیں، لیکن آپ پر پابندی رہے گی، اس کا آپ جو ہے خیال رکھیں۔ یہ بات جو شروع میں نہیں آئی، اس وجہ سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر فلائٹ ڈائریکٹ جدہ پہنچ رہی ہے تو یہاں سے احرام باندھ کر آپ چلے جائیں، نہیں اگر درمیان میں اسٹاپ ہو رہا ہے، اگر وہاں آپ کو پہننے کی اتنا ٹائم آپ کو فلائٹ والا دے رہا ہے تو آپ وہاں اتر کر احرام باندھ کر نیت کر کر اب وہاں سے جو ہے آپ جدہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، جو احرام مرد کے لیے ہے، اس مرد میں جو کپڑے دیے گئے ہیں صرف اور صرف اس کے بدن پر 2 ہی کپڑے رہیں گے، اس کے علاوہ جسم پر کوئی کپڑا نہیں رہے گا، اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں رہیں گے۔ مثلا بنیان ہے، یہ آپ نہیں پہنیں گے، انڈر ویئر ہے، یہ بھی آپ نہیں پہنیں گے، اس کو بھی آپ کو اتارنا پڑے گا۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ انڈر ویئر کے ساتھ اسی طریقے سے اگر جو اس نے طواف کر لیا، اپنا عمرہ کر لیا، تو اب اس کے لیے دم دینا پڑے گا،
اس کے لیے دم دینا پڑے گا۔ تو اس لیے پہلے خوب اچھی طریقے سے یہ مسئلہ سمجھ جائے، اگر مرد ہے تو یہ کپڑے سارے کے سارے اتار دے، صرف اپنے جسم پر 2 ہی کپڑے رکھے، ایک نیچے والا چادر اور دوسرا اوپر والا چادر۔ عورتوں کے لیے کوئی قید نہیں ہے، ان کو جتنے چاہے کپڑے پہن سکتے ہیں، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، بس وہ جو سامنے کے جو کپڑا ہے اسی کا جو ہے آپ احتیاط کر لیں، اسی کی جو ہے آپ پابندی کر لیں۔ تو محترم سامعین، یہ کچھ مسائل تھے جو درمیان میں نہیں آئے، اس وجہ سے آخر میں میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کو حج کرنا ہے یا آپ حج کے سفر پر ہیں، حج کے ارکان آپ کو معلوم ہونا ہے یا آپ جاننا چاہتے ہیں، تو اسی چینل میں اس کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں، اس سے رہبری حاصل کر لیں۔ اور مدینے کے سفر پر آپ کو جانا ہے تو وہاں جا کر ہمیں کیا کیا کرنا ہے اس کی بھی ویڈیو آ چکی ہے، اس کو بھی آپ اسی چینل میں آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لے سکتے ہیں، اس سے بھی آپ رہبری حاصل کر لیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ایسے مقامات کی بار بار زندگی میں سعادت و توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔